خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل، عظمت و جلال اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنے تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین مجلس و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کا عذاب کیوں۔ حضرات، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بے پایاں ہے، اس کا فضل بے شمار ہے۔ رب کریم کے مغفرت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب ایسا ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جنت یہ اللہ کی رحمت ہے اور جہنم یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ تو جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ جنت کے دروازے رب العالمین نے 8 رکھے؟ باب الصلاۃ، باب الصیام، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، لیکن جہنم کے دروازوں کو اس کے مقابلے میں کم رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر، تو جنت یہ اللہ کی رحمت ہے اور جہنم یہ اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب رہتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین جب ساری مخلوقات کی خلقت اور پیدائش سے فارغ ہو گیا تو اپنے عرش کے اوپر کتاب میں رب العالمین نے لکھا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ حاوی رہے گی، میری رحمت کا پہلو ہمیشہ بھاری رہے گا غضب کے اوپر۔ تو پھر اس روئے زمین پر فساد کیوں ہے؟ اس زمین پر زلزلے تباہی کیوں ہے؟ اس زمین کے اوپر طوفان، قہر، زلزلے، لوگوں کی موتیں کیوں رونما ہو رہی ہیں؟ تو اس کا پہلا جو جواب ہے اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں قرآن میں 2 مقامات پر دیا ہے۔ رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ وہ نعمت میں ہے، نعمت میں رہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ کامیاب رہے۔ رب تعالیٰ اس کی نعمت کو چھینتا نہیں، اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم اس چیز ہی کو بدل ڈالے جو اس کے نفس کے اندر ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی ٹالنے والا ہے ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ رب العالمین اگر کسی قوم پر اپنے نعمت کے دروازوں کو کھولتا ہے، اس کو امن عافیت سے نوازتا ہے، اس کو صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے، مال اور اسباب اس کو دے دیتا ہے، دنیا کا کامیاب انسان اس کو بنا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس سے نعمت کو نہیں چھینتا ہے، رب تعالیٰ اس کو یوں ہی کامیاب رکھتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اخلاق کو تبدیل کر ڈالے،
اپنے کردار کو بدل ڈالے، رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جائے، رب العالمین کے احکام کی نافرمانی کرنے لگ جائے، پھر ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو چھینتا ہے اور اس کے امن کو خوف میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی صحت کو بیماری میں اور اس کے پرسکون زندگی کو عذاب میں اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ نظام قدرت اور نظام فطرت ہے کہ جب اس روئے زمین پر سرکشی ہوگی، فساد ہوگا، ظلم ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس قوم کی حیت اور اس کی حالت کو تبدیل کرے گا۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے، یہی اللہ رب العالمین کی فطرت اور اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو چنانچہ آپ ذرا دیکھیں کہ اولاد آدم چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، اولاد آدم کوئی بھی ہو، اس کی جو پیدائش ہے وہ فطرت کے اوپر پیدائش ہوئی ہے۔ اور انسان کی جو فطرت ہے، اس کی فطرت میں کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں خیر اور بھلائی ہے، اور جب تک انسان اپنی فطرت پر قائم اور دائم رہتا ہے وہ خیر کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی ہو، صرف مسلمان نہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا نہ ماننے والا ہو جس کو ناستک کہا جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے تمام اولاد آدم کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے، وہ بھلائی کو اپناتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کو روکتا ہے، اور جب انسان اپنی فطرت سے منحرف ہوتا ہے، اپنی فطرت کو وہ تبدیل کر لیتا ہے، تو اس خیر کی جگہ پر برائی جگہ بنانے لگتی ہے۔ اور جب انسان اپنی فطرت سے منہ موڑتا ہے تو سب سے پہلا فساد اس کے دل کے اندر رونما ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہونے لگتی ہے، اس کے اندر سے محبت ختم ہوتی ہے، نفرت جگہ بناتی ہے، عداوت، بغض، سرکشی، ایک دوسرے سے کدورت رکھنا، انسان کو انسان سے کینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ جب انسان کے دل میں فساد رونما ہو جاتا ہے اور وہ تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے تو پھر سماج اور معاشرے کے اندر بھی فساد رونما ہوتا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر بھی ظلم کا دور شروع ہوتا ہے، انسان کو غلام بنانے لگتا ہے، انسان پر ظلم کرنے لگتا ہے، انسان اللہ رب العالمین کی زمین پر سرکشی کرنے لگتا ہے، رب العالمین کے حکام کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اور جب ایسے حالات سماج اور معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آنا طے ہو جاتا ہے کہ اب عذاب آئے گا۔ رب العالمین کا یہ نظام ہے، رب العالمین نے جو دائرہ بنا رکھا تھا اس دائرے کو تم نے عبور کر لیا ہے، اس سرحد کو تم نے کراس کر لیا ہے، اب عذاب آنا طے ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اور ہم اور آپ گزشتہ چند سالوں سے، کئی سالوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وطن عزیز کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت اور حسد کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جو آپسی بھائی چارے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ نفرت، یہ حسد، یہ بغض و عناد اس قدر زیادہ بڑھ گیا کہ پڑوس کے ملک و نیپال کے اندر بھی یہی روش اس قوم کی بھی ہو گئی ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، مساجد کا احترام نہیں کرتے، قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، کسے خبر تھی بہار آتے ہی پھول رنگی کفن بنیں گے، قدم قدم پہ روش روش پہ چمن میں دارو رسن بنیں گے، رہے طلب میں یقین تھا کس کو کہ ہوگا ایک دن یہ سانحہ بھی، رکے گا منزل پہ کارواں جب تو راہ بر راہزن بنیں گے۔ چنانچہ وہ نفرت، وہ حسد، وہ بغض اور عناد اس قدر آگے بڑھ گیا کہ لوگ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانے لگے، مساجد اور مدارس غیر محفوظ ہو گئے، مسجدوں کو مسمار کیا جانے لگا، مساجد کو بلڈوز کیا جانے لگا، ماؤں کی گودوں کو سونی کی جانے لگی، اور کسی کو یتیم اور کسی کو بیوہ کیا جانے لگا، اور اس قسم کے نعرے لگائے گئے جو مسلمان کے دل کو چیرنے والے نعرے تھے۔ جب اس زمین ظلم و ستم سے بھر گئی، چنانچہ مساجد کو مسمار کیا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، اظہار رائے کے آزادی کے نام پر اللہ رب العالمین کو گالیاں دی گئیں، رسولوں پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، مسجدوں کو نیست نابود کیا گیا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کا پھر عذاب آنا طے ہوتا ہے، کیونکہ جب سرکشی بڑھتی ہے، ظلم بڑھتا ہے، طغیان بڑھتا ہے، رب کی نافرمانی بڑھتی ہے اور سرکشی میں لوگ اضافہ کرنے لگتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کا پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور یہ عذاب کیوں اترتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف اس کا جواب دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد رونما ہو گیا، کیوں؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔
آج جو فساد رونما ہے، چاہے وہ خشکی پہ ہو یا وہ تری پہ ہو، جو آج سیلاب ہے، جو آج اللہ رب العالمین کا قہر ہے، رب العالمین کا غضب ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر بیان فرما دیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اے کائنات کے لوگوں یاد رکھو، عذاب اکبر سے پہلے ہم تم کو چھوٹے عذاب سے دو چار کریں گے۔ قیامت کا عذاب تو آئے گا، وہ طے شدہ بات ہے، اس کو کوئی روکنے اور ٹالنے والا نہیں ہے، لیکن عذاب اکبر سے پہلے ایسے ایسے عذاب تمہارے اوپر ہم بھیجتے رہیں گے، تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے مکافات عمل کی وجہ سے، تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے عمل کی اصلاح کر لو، اپنے نفس کی تم فکر کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ چنانچہ ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہے گزشتہ چند مہینوں کے اندر، چاہے وہ آسام کا علاقہ ہو اور چاہے دیگر اور کچھ اور صوبے اور اسٹیٹ ہوں، اور چاہے ہمارے پڑوس کا ملک نیپال ہو، آپ نے مشاہدہ کیا اور دیکھا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا، اللہ رب العالمین کو گالیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اس طریقے سے وہاں پر اللہ رب العالمین کے اور انبیاء و رسول کے ساتھ توہین آمیز کلمات کہے گئے۔ چنانچہ یہ اسی کا نتیجہ اور خمیازہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین کا غضب اور قہر وہاں پر اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے، کیونکہ قومیں خواہ وہ کتنی طاقت و قوت کے مالک کیوں نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ یاد رکھیے، جب سرکشی ہوتی ہے، ظلم و طغیان ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آنا طے ہے، چاہے وہ قوم کس قدر طاقت و قوت کی مالک کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ وہ قومیں جو ہلاک کی گئیں، جو برباد کی گئیں، وہ کہا کرتی تھیں کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنایا ہوا ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقت و قوت میں آگے نہیں جا سکتا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد نے ناحق زمین میں سرکشی مچائی، فساد مچایا، ظلم کے راہ کو اپنایا، اور انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت و قوت کا مالک کون ہے؟ رب العالمین نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی هو خلقهم، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا ہے جس اللہ نے تم کو پیدا کیا وہ اللہ تم سے کہیں زیادہ زور آور ہے، طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ کیا ہم نے غور و فکر قرآن میں نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مطلب ہم اور آپ جانتے ہیں، جس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے لعنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، ابعدہ عن الرحمہ یا من رحمت اللہ، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے تو وہ انسان ہے وہ زندہ، زمین پہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پسمردگی، افسردگی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے انسان کی جو روح ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر صحت مند، تندرست اور توانا نہیں رہ سکتی ہے۔ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اوپر اگر اللہ کی رحمت کا جو سایہ ہے، اس رحمت کو اگر دور کر دیا جائے، رحمت کو ہٹا لیا جائے، تو وہ انسان بھی زندہ لاش ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پسمردگی چھا جاتی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رحمت کو کھینچ لیا ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اگرچہ وہ صحت مند دکھائی دے رہے ہیں، اگرچہ وہ زمین پر پھر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مار ہے کہ رب کریم نے ان سے سکون اور چین کو غارت کر دیا ہے، وہ افسردگی کے شکار ہیں، پس مردگی کے شکار ہیں، ان کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اور جب یہی سرکشی حد سے آگے بڑھ جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور بڑھ جائے، تو اللہ رب العالمین پھر اس قوم کو رسوا اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے رحمت کو تو چھین لیتا ہے، لیکن وہ قوم نافرمانی سے باز نہ آئی، گناہوں سے روکی نہیں، اللہ کو تکلیف دیتی رہی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتی رہی، تو اللہ رب العالمین ایک قدم اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، جس کو قرآن نے خزی کہا ہے۔ خزی فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں ذلیل کرتا ہے۔ اور کیسے ذلیل کرتے اللہ رب العالمین؟
کسی بندے کا جو ادب اور احترام ہے، جو عزت اور وقار ہے، اللہ رب العالمین اچانک سے اس کو اچک لیتا ہے، اچانک سے اس کو اچک لیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو قوم کے اندر ہی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور اس کی خامیوں اور برائیوں کو رب العالمین اجاگر کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم آواز لگاتا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ جنہوں نے بھی رب العالمین کے حکام کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا، اللہ رب العالمین نے ان کو رسوا اور ذلیل کیا اس دنیا ہی کے اندر۔ ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے، لیکن اس کے پہلے وہ خزی کے شکار ہوئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا، لوگوں کو خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ آپ ان کو اللہ کا پیغام سنا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور آپ آواز لگاتے ہیں، یا صبا، اے میری قوم کے لوگوں ادھر آؤ، اے میرے خاندان، قرابت دار، میرے اولاد، میری بیٹی فاطمہ، آپ تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تاریخ اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی، قوم کا ہر فرد بھاگ رہا تھا صفا پہاڑی کی جانب۔ کیا ہوا ہے کہ آج صادق اور امین آواز لگا رہا ہے، جو سچا بھی ہے، جو امانت دار بھی ہے۔ لوگ دوڑتے بھاگتے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں پہاڑی کے اونچائی پر کھڑا ہوں، اور میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ میرے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے، ایک حملہ آور دستہ، ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد ہی تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ کیا میری بات کو تم سچ مانو گے؟ قوم کے لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد، ہم نے آپ کو سچا مانا ہے، ہمارا تجربہ بتا رہا ہے، ہمارا مشاہدہ بتا رہا ہے، آپ کا بچپنا ہمارے ساتھ گزرا ہے، آپ کی جوانی ہمارے ساتھ گزری ہے، آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنے قول اور اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے سے پہلے میں تم کو اس عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم ایمان لے آؤ۔ اور ابھی آپ نے تبلیغ شروع ہی کی تھی کہ ابو لہب نے آپ کو رسوا اور ذلیل کیا۔ کیا کہا اس نے؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو، نعوذ باللہ، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا اور یہاں پر بلایا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی خاموش ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ ہے رسوائی، یہ ہے ذلت۔ انسان دشمنی کرتے کرتے جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا۔ یہ بات کب کہی گئی تھی؟ مکے کے اندر کہی گئی تھی۔ مکے کا زمانہ گزر گیا، ابھی اس پر عذاب نہ آیا۔ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ایک زہریلا قسم کا دانہ اس کے چہرے پر، اس کے گردن پہ نمودار ہوا۔ وہ دیکھنے میں عام دانہ تھا، اس کو حدیث میں عدسہ نامی گلٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قدر وہ عدسہ نامی گلٹی زہریلی تھی کہ دیکھتے دیکھتے رفتہ رفتہ پورا جسم اس کا گلٹیوں سے اور دانوں سے بھر گیا۔ وہ ایسا مرض تھا جو کہ متعدی مرض تھا، یعنی ایک سے دوسرے انسان کو لگنے والا مرض وہ تھا۔ چنانچہ اسی مرض کا شکار ہو کر کے وہ مر گیا، پڑا تھا سڑک پر، چوراہے پر، بے گور و کفن، اس کے کوئی قریب نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی اس پر مار تھی۔ جب کوئی دشمنی اور عداوت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو رسوا کیے بغیر موت نہیں دیتا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے قرآن میں کہا، اس کو بد دعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور وہ خود ہلاک و برباد ہو جائے۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی تھی بے گور و کفن۔ جب لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں پر ملامت کی کہ تم کیسی کی اولاد ہو کہ تمہارا باپ مرا پڑا ہے، دفناتے نہیں ہو، لیکن لوگ تب بھی قریب نہ گئے، نہ لوگ گئے، نہ خاندان گیا، نہ اس کی اولاد گئی، بلکہ اس کے ڈنڈے کے سہارے کسی گڈھے میں ڈھکیل کر دور سے پتھروں سے مار کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہی خزی ہے۔ ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ اسی طریقے سے
عاص بن وائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، چنانچہ اس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے نبی جو حق کی بات کہتے ہیں، جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جتنی اولادیں پیدا ہوئیں وہ سب کی سب مر چکی ہیں، جب تک یہ زندہ ہیں ان کا نام باقی ہے، ان کے موت کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہ بچے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع پہ لوگ تعزیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن عاص بن وائل آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے دعوہ فإنہ رجل لا عقب لہ، اس کو چھوڑ دو، یہ ایسا انسان ہے جو لا ولد ہے، لا وارث ہے، بے نام و نشان ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ بات ناگوار گزری، رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور فرمایا ان شانیک هو الابتر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی مصیبت پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو بے نام و نشان کہتے ہیں، آپ کو کٹا ہوا کہتے ہیں، آپ کو قطیع النسل کہتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہوگا۔ یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ پھر ہوا، چشمے فلک نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ ہجرت کے 1 مہینے کے بعد وہی عاص بن وائل اپنے بیٹوں کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا اور اس کے پیروں میں ایسا کانٹا چبھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کسی موذی جانور نے ڈنگ مار دیا۔ اپنے بچوں کو پکارتا ہے یا بنیا فلا تدعون عنی قد قتلت، اے میرے بیٹو آؤ ذرا مجھ کو اس مصیبت سے نجات دو، مجھ کو چھڑاؤ، مجھ کو ایسی مصیبت لاحق ہوئی ہے جس سے کہ میں بچ نہیں سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے۔ بیٹے دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ ابا آپ کو تو کچھ ہوا نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ پریشان ہیں۔ چنانچہ اسی مرض کا شکار ہو کر کے حدیث کے اندر آتا ہے، بعض تاریخی کتابوں کے اندر، اس ڈنگ مارنے کی وجہ سے اس کا پاؤں اس قدر پھولا، اس قدر سوج آیا، ورم آ گیا اس کے اندر، جیسے اونٹ کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسے اس کا پاؤں پھول گیا اور وہ مر کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے والے بے نام و نشاں کیسے ہوئے؟ اسود مطلب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے، وہ آپ کو دیکھ کر کے آنکھیں مٹکاتا تھا، لوگوں کو آپ کے لیے آنکھوں سے اشارے کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور کہا اللہم اعم بصر، اے اللہ اس کی آنکھ کو تو نابینا کر دے، اس کی بینائی تو ختم کر دے، اور اس کے اوپر اس کی اولاد کا تو غم ڈال دے۔ اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ سفر پہ تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پکارا اور کہا میرے آنکھ میں شدید درد اور تکلیف ہے، ذرا دیکھو تو مجھے کیا ہوا ہے۔ بچوں نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا، پلکیں اٹھائیں، غور و فکر کیا، کہا کہ آپ کے آنکھ میں کوئی چیز نہیں ہے، کہا مجھ کو شدید تکلیف ہے، اور پھر اسی مرض میں مبتلا ہو کر نابینا ہو کر کے وہ فوت ہو گیا۔ تو چنانچہ یہ رسوائی ہے، یعنی عذاب اکبر تو آئے گا ایسے لوگوں پر جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کا نام بگاڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، وہ عذاب آ کر رہے گا۔ آخرت کا عذاب تو ایسے لوگوں کے لیے ہے ہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے، مرنے سے پہلے پہلے یہ لوگ اسی دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا ہوا ہے انا کفیناک المستہزئین۔ اگر اس کی اگلی آیت اور پچھلی آیت کو آپ پڑھیں، اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگ ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ وہ کام کرتے رہیے جس کا آپ کا حکم دیا گیا ہے، واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے آپ ذرا بچ کر کے رہیں، ان کو کہنے دیجئے یہ کھیلتے رہیں، کودتے رہیں، لہو و لعب کرتے رہیں، انا کفیناک المستہزئین۔ اے نبی یہ ہمارا وعدہ ہے، بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیں، اللہ رب العالمین کی جیسی نعمتیں بے شمار ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے عذاب بھی بے حد و حساب ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ میں غور کر لیں، اپنے آنکھوں میں، اپنے جسموں میں غور کر لیں، اور اگر کسی چیز میں غور نہ کرتے بنے، ان انگوٹھے کی لکیروں میں غور کر لیں، آنکھوں کی ریٹینے میں غور کر لیں۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا فنگر الگ الگ ہے، اللہ رب
رب العالمین ہی کی تو نشانی ہے. اللہ کی نعمتیں جیسے بے شمار ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بے شمار ہے. جب لوگ سرکشی کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا. ہوا ہماری سانس کے لیے ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس ہوا کو طوفان میں تبدیل کر دیتا ہے. اور وہ دنیا والوں کے لیے یہی ہوا جو ہمارے لیے آپ کے لیے ہر جاندار کے لیے ضروری ہے یہی ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر عذاب بن کر کے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے. قرآن کریم بھی آواز لگاتا ہے. قوم عاد جن کے اوپر بارش نہ ہوئی تھی مدتوں سے انہوں نے آسمان کی جانب رخ کیا تو بادل کا ایک ٹکڑا تھا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. انہوں نے آسمان پر بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو کہا کہ میری قوم کے لوگوں یہ بادل ہے ہم پر بارش برسانے آ رہا ہے. اللہ نے کہا تم کو خبر نہیں بل ہوا مستعجلتم به ریح کا معنی ہوا ہوتا ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے یہ وہ ہوا ہے فیہا عذاب علیم جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے دردناک عذاب ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحیسات لنذیقہم. دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد کو رب العالمین نے تیز و تند ہواؤں سے ہلاک و برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے تھے اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ ہوا جو ہمارے لیے نعمت ہے یہ عذاب بن کر کے ٹوٹ پڑا ان کے اوپر. اور پانی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہر جاندار کے لیے ضروری ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم کے اندر یہ پانی جو ہمارے لیے ہر انسان کے لیے ہر جاندار کے لیے ضروری ہے یہ پانی ہمارے لیے رحمت ہے لیکن اللہ رب العالمین جب چاہے تب اس پانی کو بھی عذاب بنا دے. قوم نوح کو رب العالمین نے پانی سے ہلاک اور برباد کر دیا. اتنا انا لما طغى الماء جب پانی میں طغیانی آ جاتی ہے وہ عذاب کا شکل اختیار کر لیتا ہے. ابھی ہمارا پڑوسی ملک نیپال اللہ سب کی حفاظت فرمائے وہاں پر جس طریقے سے ظلم و ستم کیے گئے اور ایک قوم کو رسوا اور ذلیل کیا گیا اللہ رب العالمین کی ذات کا مذاق اڑایا گیا اللہ کے رسول کی شخصیت کو مجروح کیا گیا چنانچہ یہ عذاب آیا ان کے اوپر پانی کی شکل میں آیا اور اس قدر آیا کہ لوگوں کے چیتھڑے اڑ گئے ہاتھ کٹ گئے پاؤں کٹ گئے بستیاں کی بستیاں اجڑ گئیں. لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے ٹک نہیں پائے. جس طریقے سے خش و خاشاک تنکے بہتے ہیں ویسے لوگ پانی کے بہاؤ میں بہ رہے تھے. پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئی لوگ لاپتہ ہو گئے. لوگ اس کو کچھ بھی کہیں کسی بھی چیز کا نام دیں لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ان تمام تر حادثات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اپنے اعمال کی اپنے نفس کی وہ اصلاح کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جب چاہے ہوا کو طوفان کر دے اور پانی کو سیلاب بنا دے. یہ زمین ہم کھڑے ہیں یا یہ ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے یہ آواز ہے یہ آواز ہے آپ سن رہے ہیں آپ بھی بولتے ہیں دوسرا سنتا ہے. اللہ کی نعمت ہے نہ بولے انسان گونگا ہے اور جب چاہے اللہ رب العالمین اسی آواز کو عذاب بنا دے. پڑھا ہوگا آپ نے قوم سمود کے بارے میں لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا ان کا مذاق اڑا کہا کہ صالح تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے تم کہتے ہو میں رسول اللہ ہوں اگر تم رسول اللہ ہو یہ سامنے پہاڑی دکھ رہی یہاں سے اونٹنی نکال دو اور ایسی اونٹنی نکالو جو گابھن ہو. اللہ اکبر. کہا کہ ایسا مطالبہ مت کرو جو تمہارے لیے فتنے کا باعث بنے. کہا کہ نبی ہو دعویٰ تمہارا ہے تو نکالو اونٹنی. اللہ اکبر. اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ صبر کریے انا مرسل الناقہ فتنۃ لہم ہم اونٹنی کو بھیجیں گے وہ اونٹنی ان کے لیے امتحان اور آزمائش ہوگی. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. اونٹنی نکل آئی اور جب نکل آئی تو کنویں کا پانی پورا پی گئی. تو کہا گیا اب اونٹنی کو پانی پینے کا باری متعین کر دیا جائے. ایک دن قوم کے لوگ پانی پئیں ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری. ابھی تک تو مطالبہ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد قدار بن سالف نے آپ نے پڑھا ہوگا اما پارا کی آیت ہے فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. قوم کے لوگوں نے اور قدار بن سالف نے آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. جاؤ ختم ہو جاؤ گے بچو گے نہیں. اشارہ کیا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. رسول اللہ کا مذاق اللہ کی نافرمانی اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کو تم نے مار ڈالا. تمتعوا فی دارکم ثلاثہ جاؤ 3 دن تم فائدہ اٹھا لو چوتھے دن تم بچو گے نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. ایک چیخ اٹھی آواز اٹھی ایسی زوروں کی وہ آواز تھی کہ لوگ
کان دھر لیے، اس آواز کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کی نعمت آواز، اور جب چاہے اس کو اللہ عذاب بنا دے۔ اسی طریقے سے یہ زمین آپ بیٹھے ہیں، زمین پر ہم کھڑے ہیں، زمین پر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ ملک میں کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اس زمین پہ فامشوا فی مناکبها، تم چلتے ہو پھرتے ہو، گھر بناتے ہو، عالی شان محلات تعمیر کرتے ہو، بلڈنگ بناتے ہو، کمپنیاں بناتے ہو، کارخانے بناتے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ زمین ہے۔ اور ہم جب چاہیں گے اس زمین کو حکم دے دیں گے اور یہ زمین ہلنے لگے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ، اور تم کو ہم اسی زمین کے اندر دھسا کر کے ختم کر دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو یہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو ہلا دے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، جب بھی سرکشی کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی جائے گی، دیر یا سویر اللہ رب العالمین کا عذاب آنا طے ہے۔ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے بہت سارے صوبوں میں۔ ابھی چند مہینہ قبل آسام کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا، اور کچھ ایسے صوبے ہیں، یو کے اتراکھنڈ کا صوبہ ہے، وہاں پر بھی بادل پھٹا، لوگ بہہ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، آسام کے اندر تباہی آئی، اور یہ ہمارا پڑوسی ملک بھی اس کا شکار ہے۔ بہرحال اسلام ان تمام تر معاملات میں امن و عافیت اور دعاؤں کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جہاں پر بھی سیلاب ہے، مصیبت ہے، اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، ان کو عافیت میں رکھے۔ لیکن یہ تمام تر حادثات جو آتے ہیں، اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے پیغام ہے۔ ممکن ہے جو اہل دنیا ہیں، جو سائنسداں ہیں، وہ اس کا دنیاوی سبب آپ کو بتا دیں، کچھ بھی لوگ بتا دیں ہمیں اور آپ کو، نتیجہ اخذ کر لیں، جیسا کہ گزشتہ قومیں کہا کرتی تھی وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا ہے، ہم یہاں جیتے ہیں مرتے ہیں، اور ہمارے اوپر پریشانی جو آتی ہے یہ گردش زمانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب وہ جھکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تم آزمائش میں ڈالے جاتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع نہیں کرتے ہو؟ تو یہ حادثات جو آتے ہیں سیلاب کی شکل میں، طغیانی کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، پانی کی شکل میں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹ آئیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، لوگ نیکیوں کے راہ پر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سرکشی سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم اور آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہماری جو خامیاں لغزشیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔